میں تو آپ کو پہلی کے لیے بھی احتیاط کہتا ہوں، آپ دوسری کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس نیت سے شادی کی ہے نا کہ میں نے اسے طلاق دے دینی ہے، تو آپ کی شادی بھی اسٹیبلش نہیں، وہ والی شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ آپ نکاح ثانی کی ترغیب دینے میں اتنی احتیاط کیوں برتتے ہیں، حالانکہ ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے؟ تو آپ کو میں نے روکا ہوا ہے بھائی، کرو۔ کبھی کہتے ہیں نہیں میں جہاد پہ جانے سے روکتا ہوں، میں آپ کو جہاد پہ جانے سے نہیں روکتا، جاؤ۔ جو ہمارے خلاف وی لاگ بنا رہے ہیں وہ تو ادھر ہی پھر رہے ہیں، آزادانہ گھوم رہے ہیں۔ میں نے تو یہاں اپنی زندگی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے، تو ہمیں کون آگے کہتا ہے تو کرو یار، دوسری تیسری چوتھی، کس نے منع کیا ہے؟ احتیاط نہیں، میں آپ کو دونوں رخ بتاتا ہوں۔ جس دن میں نے کہا نا کہ دوسری تیسری چوتھی کرنا حرام ہے، پھر آپ میرے اوپر گرفت کریں۔ میں آپ کو ایک ریئلٹی بتا رہا ہوں، میں تو آپ کو پہلی کے لیے بھی احتیاط کہتا ہوں، آپ دوسری کی بات کر رہے ہیں۔ میری تو ویڈیوز ریکارڈ ہے کہ جو شخص گھر کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا اسے کوئی شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روزے رکھے، ہاں اللہ توبہ کرے، حوروں کا انتظار کرے، دنیا میں کسی کی بچی کو ذلیل نہ کرے۔ آپ مجھے بتائیں نا، آپ کی بچی ہو تو اس قسم کے کسی نکھٹو کے والے آپ اپنی بچی کو کریں گے؟ پھر آپ کو مولوی بیشک وہ جھوٹی حدیث سنائے کہ جی ایک غریب تھا تو ایک شادی کی اور غریب ہو گیا، دوسری کی اور غریب ہو گیا، چوتھی کی تھی تو پھر امیر ہویا۔ جھوٹی روایتیں گھڑی ہوئی، یہ آپ کو کوئی سنائے بھی، آپ تو نہیں کسی کو دیں گے۔ تو وہ بھی تو کسی کی بچی ہے جس کو لا کے آپ جو ہے وہ اس جہنم میں پھینکنے لگے ہیں۔ تو ہم تو پہلی کے بارے میں بھی احتیاط کی بات کرتے ہیں، تو بالکل یہ احتیاط سے ہی بات ہوگی، کیونکہ اسلام نے اس طریقے سے بات نہیں کی ہوئی ہے جس بے احتیاطی سے آپ کو مولوی بتا رہے ہیں۔ اسلام میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ دوسری کرو، تیسری کرو، چوتھی کرو، یہ نہیں لکھا ہوا۔ اسلام میں تو اس کے الٹ لکھا ہوا ہے، اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کرو۔ دوسری تیسری چوتھی کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اجازت ہے، ٹھیک ہے، اپنے سرکمسٹانسز ہیں ضرور کریں، لیکن اگر نیٹ ایک ہی رہ جاتی ہے، یہاں تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں جو دوسری کرتا ہے نا، یا تو پہلی سے ناراضگی ہوئی ہوتی ہے یا طلاق ہوئی ہوتی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے، یا جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے وہ پھر رہ جاتی ہے، اینڈ پہ ایک ہی بیوی رہ جاتی ہے۔ اس طرح کی اگر سیکنڈ وائف کرنی ہے تو پہلی وائف ہی بہتر ہے، کیونکہ باقی سارے معاملات، بچے اور خاندان کی ہمدردیاں پہلی بیوی کے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ دوسری جو بیوی آتی ہے نا، اس کی پہلی ساس تو آپ کی بیوی بن جاتی ہے، اور جو اس کی ساس ہے آلریڈی، وہ بھی اس کو اپنا کمپٹیٹر سمجھنا شروع کر دیتی ہے، پہلی کے ساتھ ہمدردیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم یہ آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بتاتے ہیں۔ اگر آپ نے کرنا، میں نے آپ کو نہیں روکا ہوا، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں آپ کو خام خواہ خوابوں کی دنیا میں رکھوں اور آپ کو ترغیب دلاؤں کہ آپ یہ ضرور کرو، میرے بھائی یہ وہ دم ہے جس کے ساتھ پورا ہاتھی لگا ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آپ نے کوئی جانور تو گھر لا کے نہیں باندھنا، سارے معاملات لے کے چلنے ہیں۔ تو اس لیے یہ سارے معاملات کو دیکھ کر جو افورڈ کر سکتے ہیں ضرور کریں، ہم نے تو نہیں منع کیا، لیکن جو ایک کے بھی حقوق پورے نہ کر سکیں، وہ کہیں گے جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ بڑی احتیاط سے بتاتے ہیں۔ احتیاط سے ہی آپ کو بتائیں گے نا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اگر میں اپنے لیے یہ چیز سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات اس طرح احتیاط کے ساتھ چل سکتے ہیں تو آپ کو بھی وہی بتاؤں گا۔ آپ لا کے صحابہ کرام کی مثالیں دیتے ہیں، بھائی وہ کلچرل چیزیں تھیں وہاں پہ، پٹھانوں کے بھی کلچر میں ہے، عرب کے بھی کلچر میں ہے، وہاں دوسری تیسری شادی کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں پہ تو ستیلے بہن بھائی تصور ہوتے ہیں، عرب میں ستیلے بہن بھائی نہیں تصور ہوتے۔ وہاں باپ ایک ہے تو وہ سگے بھائیوں کی طرح تصور ہوتے ہیں، یہاں تو وہ ساری نارمز ادھر آ جائیں، تو پھر تو ہم مانے آپ کی بات کہ ہم بھی اس طرح کی ترغیبیں دلائیں۔ اور پھر میں نے آپ کو کہا کہ آج کے اس دور میں جس نے بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے اور واقعی وہ بڑے لیول پہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ بھائی ایک بیوی کے اوپر ہی اکتفا کرے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، یار ڈاکٹر فرحت ہاشمی، اس نے کیوں نہیں اپنے خاوند کی دوسری تیسری چوتھی کروا دی؟ وہ ویڈیوز ریکارڈ کراتی ہیں نا، تو اپنے گھر سے شروع کریں نا۔ اپنے خاوند کی ایک ہی شادی ہے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی بھی، ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی ایک ہی شادی ہے، خامدی صاحب کی بھی ایک ہی شادی ہے، طارق جمیل صاحب کی بھی ایک ہی شادی ہے، جتنے بڑے بڑے میں آپ کو اسپیکر بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ دوسری اور تیسری کے ساتھ پھر وہ چیزیں جڑی ہیں کہ پھر زرانی ہی سنبھالو گے، دین دا کام کوئی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میں یہ ساری چیزیں، باقی جو کر سکتا ہے ضرور کرے، جس نے جہاد کرنا ہے ضرور کرے، جس نے
شادی کرنی ہے ضرور کریں، ہم نے کوئی نہیں روکا. میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو کافر ہو جاؤں اگر میں دوسری تیسری چوتھی شادی کا انکاری ہو جاؤں کہ یہ کرنا ناجائز ہے، نعوذ باللہ. میں شریعت بدل سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام کیا کہتا ہے. کیا ایک مرد 100 شادیاں کر سکتا ہے بشرطے کہ ایک وقت میں 4 بیویاں نکاح میں ہوں؟ 2 فوت ہو گئیں، 2 شادیاں کر لیں، پھر 2 کو طلاق دے دی، پھر 2 شادیاں کر لیں. یار یہ جو تماشا ہے نا، اسلام کے مزاج میں یہ چیزیں نہیں بیٹھتی ہیں. اگر آپ نے اس نیت سے شادی کی ہے نا کہ میں نے اسے طلاق دے دینی ہے، تو آپ کی شادی بھی اسٹیبلش نہیں، وہ والی شادی بھی نہیں ہوئی ہے. قرآن میں واضح ہے کہ چھپی دوستی اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے. شادی اسلام میں خاندانی نظام کو چلانے کے لیے، یہ ذہن میں رکھیے گا. طلاق دینے کے لیے اگر شادی ہے تو یہ وہی نکاح متع ہے، ایک رات کا نکاح. آپ 1 رات کا کہہ لیں، 1 سال کا کہہ لیں، 2 سال کا کہہ لیں، جو آپ نے فکس ٹائم کے لیے، جب آپ کی اس وقت یہ نیت ہے میں نے اس عورت کو چھوڑ دینا ہے، تو وہ شادی اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے. لہٰذا یہ سوال تو مار کیا. باقی رہا 100 اگر آٹومیٹکلی ایسے ہو جائے تو ہو جائے. یہ وہی ہے جو آپ حلالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حلالہ آٹومیٹکلی ہو جائے وہ علیحدہ بات قرآن میں ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی اور پھر وہ اپنی مرضی سے پہلے خاوند کی طرف جانا چاہتی ہے، لیکن اگر کوئی عورت جان بوجھ کے ایسے کرتی ہے تو وہ تو لعنت فرمائی گئی ہے. ابن ماجہ میں حدیث ہے، لعنت کرنے والے اور کروانے والے کے اوپر لعنت ہے. تو یہ وہی چیز ہے. شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے ہاتھ لگانے سے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ جی کرنا پڑے گا. جو مضبوط رائے ہے وہ یہی ہے. ہاں اگر کپڑے کے باہر سے ہے پھر نہیں. دوست کو شرمندہ کر کے اس سے بار بار دعوت کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حرام ہے جی. ہاں بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر نہیں کھلانا چاہ رہا زہر دے دے گا کس داڑے تو وہ. ہاں اگر زہر نہ بھی دے تو وہ جو کھانا کھلائے گا نا آپ کو، یا تو فوڈ پوائزننگ آپ کو ہو جائے گی یا کہیں آپ کا وہ پھر اس طریقے سے نکلے گا کہ آپ یاد کریں گے. اس طریقے سے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. بالکل ہاں کہیں آپ کی ایک دل لگی ہے اور آپ کہتے ہیں جی مجھے ٹریٹ دے، تو اگر وہ نہیں دینا چاہتا کلیئر کٹ اس سے بات کریں اور اسے کہیں کہ بھائی کھلانی ہے نہیں کھلانی. وہ کہ جی میں نہیں کھلا سکتا. ان کو بات ٹھیک ہے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، زبردستی نہ کھائے. نبی علیہ السلام غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی اگر آپ نے غسل سنت کے مطابق کیا ہے اور اس دوران شرمگاہ پہ ہاتھ نہیں لگا، کیونکہ نبی علیہ السلام تو پہلے استنجا کرتے تھے، اس کے بعد نماز والا وضو کرتے تھے اور پھر باقی جسم پہ پانی بہاتے تھے، تو اس میں تو شرمگاہ کو ہاتھ لگنے والا معاملہ نہیں ہوگا کیونکہ پہلے استنجا کر لیتے تھے. اور اس دوران اگر وضو ٹوٹنے والی کوئی چیز نہیں ہوئی، یعنی ہوا خارج نہیں ہوئی، پیشاب نہیں نکلا، یہ ساری شرائط موجود ہیں، تو بالکل غسل کافی ہے، وضو بھی آپ کا ہو جائے گا. تالاب میں آپ ڈبکی ماریں اور غوطہ بھی آ جائے آپ کو تو کلی بھی ہو گئی، ناک میں پانی بھی چڑھ گیا، سب کچھ ہو گیا، وضو اور غسل سمیت باہر نکل آئے آپ، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا. اس کے لیے ایک میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے، غسل کے بعد وضو کرنا، وہ آپ دیکھ لیں. اگر ماں باپ اولاد میں عدل نہ کریں تو ان کو سمجھانا جائز ہے؟ جی سمجھا سکتے ہیں، زبردستی نہیں کر سکتے. اس دوران ان کے ساتھ تلخ کلامی ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ تلخ کلامی تو نہیں ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے جس عدل کو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ عدل ہو ہی نہ. یہاں آپ پریکٹیکل مثال، یہ جس کا سوال ہے وہ مجھے پریکٹیکل بات بتائے کہ کس بات کے اوپر وہ عدل ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہاں پہ تو ہم سے لائیو سیشن میں لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم والد صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جی وراثت جو ہے نا اپنی زندگی میں ہمیں دے دیں. آپ ذلیل ہو پھر تو دے کہتے پھر بھائی وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، زندگی میں کہاں سے دینی ہوتی ہے؟ تو یہ جس نے سوال کیا نا وہ ذرا مجھے بتائے وہ کون سا عدل ہے جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تاکہ پھر میں بتاؤں کہ وہ عدل ہے بھی ہے کہ نہیں.